اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے فضل اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کا ایک مقبول عام طریقہ خوشی و مسرت کا علانیہ اظہار ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کے لیے خود رب کریم نے خوشیاں منانے کا حکم فرمایا ہے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم پر ہوا ہے، بس مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں۔ یہ خوشی منانا اس سے کہیں بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا روئے خطاب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اپنے صحابہ اور ان کے ذریعے پوری امت کو بتا دیجئے کہ ان پر اللہ کی جو رحمت نازل ہوئی ہے وہ ان سے اس امر کی متقاضی ہے کہ اس پر جس قدر ممکن ہو سکے خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ اور جس دن حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی صورت میں عظیم ترین نعمت انہیں عطا کی گئی، اسے شایان شان طریقے سے منائیں۔ اس آیت میں حصول نعمت کی یہ خوشی امت کی اجتماعی خوشی ہے جسے اجتماعی طور پر جشن کی صورت میں ہی منایا جا سکتا ہے۔ چونکہ حکم ہو گیا ہے کہ خوشی مناؤ اور اجتماعی طور پر خوشی عید کے طور پر منائی جاتی ہے یا جشن کے طور پر، لہٰذا آیت کریمہ کا مفہوم واضح ہے کہ مسلمان یوم ولادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر منائیں۔ اس ضمن میں چند قابل ذکر نکات ہم یہاں بیان کریں گے۔ لفظ خل میں مضمر قرآنی فلسفہ، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں براہ راست لوگوں کو مخاطب کیا، جیسے یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنوا وغیرہ، اور کہیں بعض حقائق اور احکامات صادر کرتے ہوئے لفظ خل استعمال کیا، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے واسطے جلیلہ سے اعلان کرانا مقصود تھا۔ خل امر کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہہ دے۔ اصول یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کلمہ خل سے کسی امر کی نشاندہی کی گئی ہے وہ دین کے بنیادی اور اہم ترین حقائق سے متعلق ہے۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور وحدانیت کا اعلان اور توحید کا صحیح تصور واضح فرمانا چاہا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے نبی مکرم آپ فرما دیجئے وہ اللہ ہے جو یکتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب مقصود بندگی یعنی محبت الہی کے حصول کا طریقہ کار بیان کرتے ہوئے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا تو یوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہلوایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پھر کامل اظہار عبودیت و بندگی کا مرجع موت و حیات، عبادت اور ہر قسم کی قربانی کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے واضح کیا کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز، میرا حج اور قربانی سمیت سب بندگی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قرآن حکیم کے اس طرز بیان کے فلسفے و حکمت کی ان توجیہات ہماری توجہ اور غور و فکر کی متقاضی ہے۔ ایمان باللہ سے پہلے ایمان بالرسالت کی ناگزیریت، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن
کلام الہی ہے جس کا ہر لفظ زبان نبوت سے ادا ہوا، لیکن اس کے باوجود توحید خداوندی، محبت الہی کے حصول کا ذریعہ اور دیگر متعدد عقائد و اعمال پر مبنی احکام کا اعلان لفظ قل کے ذریعے کرایا گیا کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرمائیں تاکہ لوگ آپ سے سن کر میرے خالق و مالک اور واحد و یکتا ہونے پر ایمان لے آئیں۔ میری ہستی اور الوہیت و وحدانیت کا صحیح ادراک صرف آپ کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، تو پھر مناسب یہی ہے کہ میری وحدانیت کا اعلان بھی آپ ہی کریں تاکہ لوگ آپ کی زبان اقدس سے سن کر میری توحید پر ایمان لائیں اور اس ایمان سے پہلے وہ آپ کی رسالت پر ایمان لائیں۔ پس اگر کوئی شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لائے بغیر اللہ کو ماننا چاہے تو وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان و مومن نہیں ہو سکتا۔ دائرۂ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ایمان بالرسالت کے واسطے سے ایمان باللہ ضروری ہے۔ ایسا دعویٰ ایمان کے جس میں فقط الوہیت ہی کا اقرار ہو اور نبوت و رسالت کا انکار، تو یہ بذات خود کفر ہے۔ لہٰذا لفظ قل میں یہ فلسفہ کار فرما ہے کہ لوگ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معرفت خداوندی کا واحد ذریعہ گردانتے ہوئے عرفان توحید کے لیے دہلیز نبوت پر اطاعت و محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی پیشانی خم کر دیں، کیونکہ کسی اور واسطے یا ذریعے سے ذات حق کی رسائی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ دین سارے کا سارا در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسائی کا نام ہے۔ اگر اس در تک ہم نہ پہنچ سکے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے اور بو لہبی باقی رہ جاتی ہے۔ اس موضوع پر مزید تفصیلات کے لیے لفظ خود سے حکم کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ کلام الہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت تک پہنچا ہے۔ اس میں بعض مقامات ایسے ہیں جہاں کسی حکم کی اہمیت اور فضیلت کے پیش نظر لوگوں کو اس کی طرف بطور خاص راغب اور متوجہ کرنا ضروری تھا، اس لیے لفظ قل کا استعمال کیا گیا۔ علاوہ ازیں قرآن کے وہ مقامات جہاں قل کہہ کر بات شروع کی گئی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان توسل کی ناگزیریت پر دال ہے۔ اس نقطے سے یقیناً آیت قرآنی میں لفظ قل کے استعمال میں کار فرما حکمتیں بھی سمجھی جا سکتی ہیں۔ مثلاً محولہ بالا آیت قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک فلیفرحوا پر غور کریں تو اس میں بے شمار حکمتیں پنہاں نظر آتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ لفظ قل کے بغیر حکم فرما سکتا تھا کہ لوگوں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حصول پر خوشیاں مناؤ، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ اسلوب بیان یہ ہے کہ محبوب یہ بات آپ اپنی زبان سے ان لوگوں سے فرما دیں۔ یہاں سوال اٹھتا ہے کہ نعمت عطا کرنے والا تو اللہ رب العزت خود ہے اور خوشی منانے والے اس کے بندے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو یہ حکم خود بھی دے سکتا تھا، مگر اس نے ایسا کیوں نہ فرمایا کہ میرے بندوں میری اس نعمت پر خوشی مناؤ، جیسا کہ اس نے سابقہ امتوں سے براہ راست مخاطب ہو کر نعمت کو یاد کرنے کا حکم فرما دیا تھا۔ یہاں خوشی منانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آیت خود دے رہی ہے کہ اے محبوب آپ کی ذات ستودہ صفات ہی کائنات کی تمام نعمتوں کا سبب ہے، اور چونکہ اس نعمت کا باعث ہی آپ ہیں، اس لیے آپ ہی بتا دیں کہ لوگوں یہ نعمت جو میرے وجود، میری بعثت اور میری نبوت و رسالت کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، اس پر جتنی بھی خوشی مناؤ کم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں دو چیزوں یعنی اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں فضل اور رحمت کا الگ الگ ذکر کیوں کیا گیا اور ان سے کیا مراد ہے؟ قرآن حکیم کے اسالیب بیان میں سے ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جب فضل اور رحمت کا ذکر ہو رہا ہو تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہوتی ہے۔ اس کی مزید
شہادت تو بعد میں بیان کی جائے گی. پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ میں فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے. یہاں ہم ایک لطیف علمی نقطہ بیان کریں گے. اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، ان دونوں کے درمیان واو عاطفہ ہے. عام اصول کے مطابق چاہیے تو یہ تھا کہ جس طرح فضل اور رحمت کا ذکر جدا جدا ہوا، ان دونوں کے لیے بیان کردہ حرف اشارہ ذالک وہ بھی اسی طرح تثنیہ کا ہوتا. لیکن یہاں یہ قاعدہ ملحوظ نہیں رکھا گیا، یعنی یوں نہیں کہا گیا ان کی خاطر خوشیاں مناؤ، بلکہ فرمایا اس کی خاطر. گرامر کی روح سے یوں کہا جاتا ہے کہ زید اور بکر کمرے میں آئے، نہ کہ اس طرح زید اور بکر کمرے میں آیا. آنے والے جب دو ہیں تو صیغہ بھی دو کا استعمال ہونا چاہیے. اسی طرح عربی زبان میں ذالک اشارتاً واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب تثنیہ یا جمع کا ذکر آئے تو اس کے لیے اشارہ بھی بالترتیب ذالک یا اولئک بولا جاتا ہے. اس اصول کو ذہن میں رکھ کر اگر یہ آیت پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ فضل اور رحمت کے ذکر کے بعد واحد اشارہ ذالک لایا گیا ہے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیا قرآن نے اپنے بیان میں قواعد کو بدل دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. تو ماننا پڑے گا کہ صیغہ واحد اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس مقام پر فضل اور رحمت سے مراد بھی کوئی ایک ہی وجود ہے. اس اسلوب میں بیان سے اس بات کی وضاحت مقصود تھی کہ لوگ کہیں اللہ کے فضل اور رحمت کو کسی اور سمت تلاش کرنے نہ لگ جائیں، بلکہ اچھی طرح یہ نقطہ سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنا فضل اور رحمت در حقیقت ایک ہی ذات میں جمع کر دیے ہیں. لہٰذا ایک ہی مبارک ہستی کے سبب سے شکر ادا کیا جائے اور خوشیاں منائی جائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم.